بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ الف لام میم سپارہ آیت نمبر 90 آج پڑھیں گے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود سے مخاطب تھے، اور جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں تم لوگوں نے مانی اور کفر کیا اور تم لوگوں نے آگے سے تکبر کیا، تو ان لوگوں نے کہا ہم اپنے نظریات اور عقائد کے معاملے میں ہم بہت اپنے ذہن بنا چکے ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں کے ارد گرد خلاف ہے۔ تو اللہ نے ان کو لعنت دی اس عوض، اور اللہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے تم لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا، آپ کو میں بتا چکی ہوں آلریڈی کہ مدینہ میں آلریڈی دو قومیں آباد تھیں، یہود کی اور مشرکین کی۔ یہود میں بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے، اور مشرکین میں اوس اور خزرج تھے۔ ان کی آپس میں بہت جنگیں ہوا کرتی تھیں، 200 سال پرانی جنگیں تھیں، بہت پرانی دشمنیاں تھیں، یہودیوں کی بھی آپس میں اور ان کی بھی آپس میں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو مشرکین جو تھے وہ ان پہ کبھی کبھی قابو پا لیتے تھے، لیکن جو یہ یہود مدینہ تھے نا، یہ تھے تو اندر سے ڈرپوک تھے، بزدل قوم تھی، لیکن ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ہوتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو تھے یہودی، یہ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور پہچانتے تھے کہ، اور یہ کہا کرتے تھے اپنے یہ مشرکین کو کہ ہماری کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، ٹھیک، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور وہ جب لائے گا تو ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم جو تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، ان کے ساتھ مل کر تو ہم تم پر فتح پائیں گے۔ یوں وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور وہ اس طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یوں، اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر کفر کیا۔ کفر کیوں کیا اور اللہ کی لعنت کیوں ہوئی یہودیوں پہ؟ کیونکہ ان کی سوچوں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل کی بجائے۔ اب یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل جو تھے، ان میں آلریڈی ساری نسل میں انبیاء آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو تھا کہ بنی اسماعیل جو ہیں یہ یہاں اعرابی ہوتے ہیں اور یہ امی ہیں، تو ان میں کس طرح آ سکتے ہیں، یہ ان پڑھوں میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب یہاں آ گئے تو ان کو حسد شروع ہو گیا کہ ہماری قوم میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی۔ آگے آیت نمبر 90 آج ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ نے فرمایا بئس ما، یہ دو ورڈز کا مجموعہ ہے، بئس اور ما۔ بئس، پہلی بات ہے بئس کیا ہے؟ بئس ایک تو یہ ہے فعل ذم۔ فعل ذم وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ اب آپ دیکھیں اس میں اللہ فرماتا ہے کتنا برا ہے، ٹھیک ہے، بئس کتنا برا ہے، پہلی بات۔ ما کیا ہے؟ ما اس میں موصول ہے، اس میں موصول وہ ہوتا ہے جو ملا رہا ہوتا ہے جملوں کو۔ اچھا جی، اب بئس پہ پھر آ جائیں، بئس کیا چیز ہے؟ بئس ہے صیغے کے لحاظ سے ہے واحد مذکر غائب اور فعل ماضی، روٹ ورڈ بھی اس کا بئس ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ماں کا مطلب ہے جو اللہ فرماتا ہے کتنا برا ہے جو اشتراؤ، شاری یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی کا ہے جمع مذکر غائب، یعنی کہ کتنا برا ہے جو ان سب نے خریدا یا بیچا یا انہوں نے سودا کیا۔ اشتراؤ جو ہے شاری ہے، یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور سودا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا ہے جو انہوں نے سودا کیا۔ اچھا جی، اب انہوں نے سودا کیا کہ انہوں نے یہودیوں نے بھی، بعض عربی حرف جار ہے، اور اس با کا مطلب بعض عربی کا یہاں مطلب بدلے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہی جو ہے ضمیر ہے، ضمیر کا ہے یہ واحد مذکر غائب، ہو ہی ایک ہی بات ہے، دونوں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے بدلے اس کے، یہ اس کے کس کے بدلے؟ یہ ایمان کی طرف ضمیر جا رہی ہے، کن کے؟ یہ جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، یہ ان کے ایمان کی بات ہو رہی کہ اللہ کہتا ہے کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنا ایمان ہی بیچ دیا۔ انفسہم، نفسہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نفس جو ہے واحد ہے، انفس اور نفوس دونوں جمع ہیں، اور یہ مؤنث کا اسم ہے، تو یہ ہو گیا انفس ہو گیا جمع مؤنث،
ٹھیک، اور ہم جو ضمیر ہے یہ ہما ہم، یہ ہے جمع مذکر غائب کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کتنا برا انہوں نے یہ سودا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر یعنی کہ جو انہوں نے اپنے ایمان تھے اپنے نفسوں کے انہیں کو ہی بیچ دیا ہے۔ آئیں یکفرو، اچھا اس کا تو محاورتاً تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے کفر کو خرید لیا، یعنی کفر کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ لیکن گرامیٹیکل یہ ہے کہ یہ 4 حروف ناصبہ ہوتے ہیں، ان، لن، اذن اور کئی، یہ حروف ناصبہ ہیں، ٹھیک ہے، ان، لن، اذن اور کئی۔ اب ہوتا یہ حروف ناصبہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے لگیں گے نا تو فعل مضارع میں کیا چینج آئے گی۔ اب دیکھیں کاتبہ جو تھا یہ ہے ماضی، ٹھیک ہے، ماضی کا مضارع ہوتا ہے یکتبو، یکتبو، جیسے کہ ناصارہ ینصرو، یہ اسی کے وزن پہ ہے، ناصارہ ینصرو، کاتبہ یکتبو۔ اب کاتبہ یکتبو تو ہو گیا مضارع، اب ایک ہوتا ہے مجہول۔ مضارع معروف کا مطلب ہے کہ ہمیں اس میں فاعل کا پتہ ہے، فاعل کیا کون ہے، لیکن مجہول جو ہوتا ہے اس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، تو یکتبو کا مجہول ہوگا یکتبو، یکتبو۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں مضارع میں آخر میں پیش اور پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ان، لن، اذن، کئی، یہ جو حروف ناصبہ ہیں اگر یہ پہلے لگ جائیں مضارع سے پہلے تو جو پیش ہوتی ہے لگی ہوئی، چاہے مجہول کی اور چاہے مضارع معروف کی، وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہوگی پیش یہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 رول۔ نمبر 2 ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کہ اگر آپ یکتبو لکھیں، یکتبو واحد مذکر غائب ہے، تثنیہ مذکر غائب اس کا کیا ہوگا، یکتبانی، یکتبانی، اور پھر جمع مذکر غائب کیا ہوگا، یکتبونا، ٹھیک ہے۔ پھر آئے گا تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، پھر تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، پھر تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو، یہ پوری مضارع کی یکتبو کی گردان ہے۔ ہوگا یہ کہ جب ان، لن، اذن، کئی، اگر یہ جو ہیں ایسے مضارع کے حروف جن سے الفاظ جن کے بعد نون اعرابی آتا ہے، یہ نون اعرابی ہے، یہ بھی نون اعرابی ہے، 7 آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، 7 ایسے ورڈز ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نون اعرابی آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نون اعرابی گر جاتا ہے ان، لن، اذن، کئی لگنے سے۔ جیسے کہ اگر یکتبان نہیں ہوتا نا، تثنیہ مذکر غائب ہوتا، تو اگر ان لگتا، لن لگتا، اذن لگتا یا کئی لگتا تو یکتبا ہو جاتا، نون اعرابی گر جاتا۔ اگر جمع مذکر غائب ہوتا، یکتبونا ہوتا، تو یہ ہوتا ان، لن، اذن، کئی، کسی بھی ایک لگنے سے یکتبونوں کا جو نون زبر نا نون اعرابی تھا یہ گر جاتا اور اس کی جگہ الف لے لیتا اور یہ ہو جاتا یکتبو، ٹھیک، الف اس کو ریپلیس کر لیتا نون اعرابی کو، تو یہ ہو جاتا یکتبو، فعل مضارع کا جمع مذکر غائب ہوتا اور لکھتے ہم اس کو یکتبو، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے یا ان لگے یا لن لگے یا اذن لگے یا کئی لگے، جن کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ اور اگر مضارع کا ایسا ورڈ لگ جائے، 2 ہی ہوتے ہیں، یا یکتبو ہوتا یا تکتبو ہوتا، یا یکتبو ہوتا یا تکتبو ہوتا، ٹھیک ہے، دونوں کے آخر میں پیش لگتی ہے، یعنی کہ مجہول کے بھی اس میں اور یہ مضارع میں بھی، تو یہ پیش ہٹ کے زبر لگ جاتی ہے ان میں حروف ناصبہ لگنے کے بعد۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ این یکفرو یہ کیا ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر ہم سمجھیں یہاں این لگا ہوا ہے، این یکفرونا یعنی این یکتبونا، یہ یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے تو این یکتبو یعنی واو الف وا آ جائے گا، اسی طرح این یکفرو یعنی آخر میں واو الف وا آ جائے گا، جس طرح این یکفرو جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع، اور یہ ہے ان ہے حرف ناصبہ، یہ لگ جانے سے یہ چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور معنی پاسٹ میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کفر لیا یا کیا، یا انہوں نے کفر کو خرید لیا، اپنے لیے پسند کر لیا، اور یکفرو کا روٹ ورڈ ہے کافارا، بیما،
بعض عربی حرف جار ہے اور اس کا مطلب ہے ساتھ، بدلے، کی، کو، کافی اس کے مطلب ہے، اس کے 17 میننگز ہیں۔ اور جو حرف جار کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو ایک تو مجرور کہتے ہیں، نمبر 2 مجرور کے علاوہ وہ خود کیا ہے، یہ ما جو ہے اس میں موصول ہے، اس کا مطلب ہے جو، یعنی ساتھ اس کے جو انزالہ، انزالہ ہے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب، یعنی اس ایک نے نازل کیا، ٹھیک ہے، اس ایک نے نازل کیا، نازلہ، اللہ یعنی اللہ نے، یعنی اس ایک کا جواب آگے یعنی اللہ نے نازل کیا، باغین، اچھا جی، اب باغین کا روٹ ورڈ ہے باغیہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ، اچھا جب 2 زبر آ جائیں نا یا 2 پیش آ جائیں تو یا 2 زیر آ جائیں تو یہ مصدر ہو جاتا ہے۔ مصدر وہ کلمہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، اس سے بہت سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے، ایک تو یہ مصدر ہے، دوسرا اس میں نکرہ ہے، کیونکہ اس میں جب بھی تنوین آ جاتی ہے کسی بھی طرح کی تو وہ اس میں نکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بغاوت کرتے ہوئے یا تجاوز کرتے ہوئے اپنی حدوں کو یا زیادتی کرتے ہوئے ظلم کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے اپنی جانوں پر خود ہی کیا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور کفر کو خرید لیا، اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے نازل کیا کیا، یعنی کہ ان، یہ کہ پھر دیکھیں یہ آ گیا دوبارہ حروف ناصبہ، ان لن آذن کئی، 4 تھے، اب ینزلہ، یہ ورڈ تھا ینزلو، جیسے ینزلو، جیسے یکتبو تھا نا، یکتبو یہ مجہول ہے، ینزلو یعنی کہ نازل کیا گیا، یہ دیکھیں یعنی نازل کیا گیا یا نازل کرتا ہے، یہ تھا مضارع کا مجہول، لیکن ینزلو کا جو پیش تھا ان لگنے سے یہ زبر ہو گیا، تو اس کا مطلب پاسٹ میں ہو جائے گا، یعنی نازل کرتا ہے، پریزنٹ میں ہو جائے گا، سوری۔ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کتنا اللہ فرماتا ہے کتنا برا ہے جو انہوں نے سودا کیا، یعنی اپنے ایمان کے بدلے اپنے نفسوں کو انہوں نے، مطلب اپنے نفسوں کو بیچا اور کفر کو خریدا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا اس کی بغاوت کی، زیادتی کی انہوں نے اور اپنے ساتھ ظلم کیا، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ۔ اچھا جی، اپنے فضل سے، یہ جو من ہے یہ حرف جار ہے اور اس کا مطلب سے ہے۔ حرف جار کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے پہلی بات اس کو مجرور کہتے ہیں، نمبر 2 اس کے اپنے 2 حصے ہیں، فضلی اور ہی۔ فضل کیا ہے؟ فضل ہے واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، فضل، اور فاضلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہی کی جو ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب ہے اور وہ ایک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے، علی، پھر یہ حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے پر، اور من جو ہے اس میں موصول ہے جس کا مطلب ہے جو، جس پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، اور یشاء واحد مذکر غائب ہے لیکن کس کا؟ فعل مضارع کا، یشاء، اور اسی طرح یشاء، پھر یشاء، پھر یشاءت، پھر یشاءتا، اس طرح کر کے یہ اس کا سوری یہ مضارع ہے نا، تو یشاء، یشاءانی، یشاءون، تشاء، تشاءانی، یشاءن، تشاء، تشاءانی، تشاءون، تشائین، تشاءانی، تشاءن، یہ پہلے سٹارٹ میں الف آئے گا، اشاء اور نشاء، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کا چاہنے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ چاہتا ہے، من عبادی، من حرف جار ہے، اس کا مطلب ایسے عبادی جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں عبادی ہی، عبادی بندہ، اور ہی اپنے، یعنی اس کے بندے، اس کے بندے، تو ایک تو یہ محاورتاً اپنے بندے ہیں لیکن بیسیکلی اس کا مطلب ہے اس کے بندے سے، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہی جو ہے یہ واحد مذکر غائب ہے ضمیر کا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے، اور عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ فباؤ، فا جو ہے حرف عطف اور اس کا مطلب ہے تو پس پھر، باؤ جمع مذکر غائب ہے، باوا آ کا، ٹھیک ہے، با باؤ، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تو وہ سب لوٹے، بھی غضبن، بعض عربی حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ، غضبن مصدر بھی ہے اور اس میں نکرہ بھی ہے، یعنی غضب کے ساتھ لوٹے،
علا غضبن، علا حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے پر، اور غضبن پھر اس میں نکرہ بھی اور مصدر بھی، اور اس کا مطلب ہے غضب، اور روٹ ورڈ ہے غاضبہ، ٹھیک ہے، اور یہ مجرور بھی ہے کیونکہ یہ حرف جار کے بعد ہے، یعنی غضب پر غضب۔ ایک تو غضب یہ تھا اللہ کا ان پر کہ یہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، نمبر 2 انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ کو غضب پر اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ واہ حرف عطف، اور للکافرین لام ذلی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے لیے، اور کافرین جمع ہے کفر، کس کی؟ کافرن کی یا کافرین کی، ٹھیک ہے، کافرن یا کافرین ان دونوں کی جمع ہے کافرین، اور کافرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کافروں کے لیے عذابن، پھر یہ مصدر بھی ہے اور اس میں نکرہ بھی ہے، عاذبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کافروں کے لیے ہر طرح کا عذاب ہے، ہر طرح کا، مہین یعنی کہ رسوا کن یا اہانت آمیز، حاوینہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مہین یعنی کہ رسوا کرنے والا کافروں کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا پسند کیا، اور اپنے ساتھ خسارے کا سودا کر لیا۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کا غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ اور بغیًا یہ حسد کی وجہ سے تھی، ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت بنی اسرائیل میں ہی کسی کو ملے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منصب بنی اسماعیل میں ملا تو ان کو حسد سٹارٹ ہو گیا، اور قرآن مجید کے وہ منکر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو کفر تک بھی یہ چیز لے کے جا سکتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے اسی طرح یہ بتایا ہے کہ پھر کیا ہوا، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ یہودی تورات کو تو ضائع کرنے کے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلی غضب کے مستحق تھے، جس میں انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تورات میں چینجز چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے بچھڑا بنایا، اس کی پوجا کی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے جب ان کو انجیل دیا تو اس سے انہوں نے انکار کیا، پھر انہوں نے مطلب حضرت عیسیٰ کی بھی باتوں کا مطلب ان کی باتوں کو بھی آگے سے تکبر کیا ان کے آگے بھی، تو یوں ایک تو یہ غضب کر چکے تھے، دوسرا انہوں نے نبی کریم اور قرآن شریف کا جب انکار کیا تو دوسرے بھی غضب کا یہ غضب کے مستحق ہو گئے، اور اللہ نے کہا پھر کافروں کے لیے بہت زیادہ نا رسوا کن عذاب ہے، یعنی ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تو ایک بک میں جو ایک اور بک تھی اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نا کہ بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا، جس چیز کا کفر کیا یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، یعنی بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس پر کسی کا زور اور اختیار نہیں چلتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا مطلب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان کے کفر اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ فباؤ، یعنی کہ وہ پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب غضب پر، پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، ایک غضب پہلے پیغمبروں کی نافرمانی کا اور دوسرا غضب آخری پیغمبر کے انکار کرنے کا، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی حقیری منافتیں، یہاں کی مسندیں اور چوہدراہٹیں، یعنی ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یعنی یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی میں ہوگا، اس لیے 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے، یہ فطرت کا زمانہ ہے جسے 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہوا۔ اس زدم زدہ کی وجہ سے یہود عناد اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس بغیم کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، دین کو جو اختلاف ہوتا ہے، دین کو میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس کا اصل سبب یہی زدم
رویہ ہوتا ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اہانت، مہین، جسے رسوا کن کہتے ہیں، ان کی اس روش کی وجہ سے ان کے لیے اہانت آمیز عذاب مقرر ہے۔ تھوڑا سا یہاں گرامر کو دیکھ لیں کہ بی عیسیٰ جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا یہ ہم نے لکھا ہوا ہے بی عیسیٰ، بی عیسیٰ، بی عیسو، بی عیست، بی عیستا، بی عیسنا، بی عیستا، بی عیستما، بی عیستم، بی عیستی، بی عیستما، بی عیستن، بی عیستو، بی عیسنا۔ پھر ہے شاریہ، یعنی خریدنا، بیچنا، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ماضی کی گردان ہے۔ شاریہ، شاریہ، شاریو، شارو، شاریت، شاریتا، شریعنا، شریعتا، شریعتما، شریعتم، شریعتی، شریعتما، شریعتن، شریعتو، شریعنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نافسا۔ نافسا میرا خیال ہے ہم آلریڈی کر چکے ہیں نافسا کی ہم، یہ دیکھیں نافسا، یہ بھی فعل ماضی کی گردان ہے۔ نافسا، نفسا، نافسا، نفسو، نفست، نفستا، نفسنا، نفستا، نفستما، نفستم، نفستی، نفستما، نفستن، نفستو، نفسنا۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے کافارہ۔ کافارہ کی بھی یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ کافرہ، کافرا، کافرو، کافرت، کافراتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتن، کفرتو، کفرنا۔ اس کے بعد اگلا ورڈ آ گیا ہے، اگلا جو مصدر ہے انزلہ، ٹھیک ہے۔ نازلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انزلہ جو ہے یہ انزلہ ماضی کی گردان ہے۔ انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے باغین، ٹھیک ہے۔ باغایا اس کا روٹ ورڈ ہے باغایا، باغیو، باغیت، باغیتا، بغینا، ٹھیک ہے۔ بغیتا، بغیتما، بغیتم، بغیتی، بغیتما، بغیتن، بغیتو، بغینا، جس کا مطلب تھا سرکشی اور بغاوت کرنا یا اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرنا۔ ینزلو، ینزلہ جو ہے یہ تو ان کے بعد لگ گیا نا، یہ حرف ناصبہ کے بعد ورڈ ہے ینزلو، ٹھیک ہے۔ تو ینزلو جو ہے بیسیکلی یہ مجہول تھا، ٹھیک ہے، اور مضارع کا ہے۔ ینزلو، ینزلانی، ینزلون، تنزلو، تنزلانی، ینزلنا، تنزلو، تنزلانی، تنزلون، تنزلین، تنزلانی، تنزلنا، انزلو، ننزلو۔ پھر ہے جی فضلی ہی، فضلہ، فضلہ ہوتا ہے فضل کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں ماضی کی گردان لگتی ہے۔ فضلہ، فضلا، فضلو، فضلت، فضلتا، فضلنا، فضلتا، فضلتما، فضلتم، فضلتی، فضلتما، فضلتن، فضلتو، فضلنا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے نیکسٹ ورڈ آ جاتا ہے یشا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو گردان لگتی ہے وہ مضارع کی لگتی ہے۔ یشاء، یشانی، یشاؤنا، تشاء، تشانی، یشأنا، تشاء، تشانی، تشاؤنا، تشائین، تشانی، تشأنا، اشأنا، نشأنا، یہ فعل مضارع کی ہے۔ اس کے بعد ہے فباء کا جو روٹ ورڈ ہے باواء، اور اس کا جو گردان بنے گی باء کی، باء، 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 باؤ، باءت، باءتا، بؤنا، بؤتا، بؤتما، بؤتم، بؤتی، بؤتما، بؤتن، بؤتو، بؤنا۔ نیکسٹ غضبہ، غضبہ ہوتا ہے غضبناک ہونا، ٹھیک ہے۔ تو غضبہ کا ہے، اس کی بھی ماضی کی ہی گردان بنتی ہے۔ غضبہ، غضبا، غضبو، غضبت، غضبتا، غضبنا، غضبتی، غضبتا، غضبتما، غضبتم، غضبتی، غضبتما، غضبتن، غضبتو، غضبنا، ٹھیک۔ پھر نیکسٹ ہے جی کافرہ کی، تو ہمیں پتہ ہی ہے کافرہ کی، کافرہ وہی ہے کافرہ کی ہم نے کل بھی پڑھی تھی۔ کافرہ، کافرا، کافرو، کافرت، کافرتا، کفرنا،
کفرتا کفرتما کفرتم کفرتی کفرتما کفرتن کفرتو کفرنا. نیکسٹ جو مصدر آ رہا ہے وہ عذاب ان کا ہے. عذیبہ عذیبہ عذیبا عذیبو عذیبت عذیبتا عذبنا عذبتا عذبتما عذبتم عذبتی عذبتما عذبتن عذبتو عذبنا. نیکسٹ ہے جی مہین. مہین کا ہے ہاوینا. ہاوینا ہاوینا ہاوینو ہاوینت ہاوینتا ہاونا ہاونتا ہاونتما ہاونتم ہاونتی ہاونتما ہاونتن ہاونتو ہاونا. یہ آپ کو میں نے تفسیر آلریڈی بتا دی تھی اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ میں نے کہا روٹ ورڈس بتا دوں. ایک بار دوبارہ وہ بتا دوں آپ کو ان کی گردانیں اور ضمائر. ایک بار روٹ ورڈس کی دوبارہ سے آپ کو کروا دوں. بی عیسیٰ، اس کا روٹ ورڈ بھی بی عیسیٰ ہی ہے. با حمزہ سین. شاریہ اشتراؤ کا ہے روٹ ورڈ. نافسا انفسہم کا روٹ ورڈ ہے. یکفرو کا ہے کافارا. انزلہ کا ہے نازلہ. اللہ الف لام ہا بغین باغیہ. اور ینزلہ نازلہ. اور اللہ الف لام ہا فضلہ فضلہ. اور یشاء شایعہ شایعہ، ٹھیک ہے. عبادہ عبدہ. اور فباء باوا بغضب غاضبہ. اور اس کے بعد ہے للکافرین کافرہ. عذاب عذیبہ. مہین ہاوینہ. تو آج کا لیسن اتنا ہی.